علی گڑھ شہر کی راتیں عام طور پر خاموش اور پرسکون ہوتی ہے، مگر کچھ راتیں ایسی بھی آتی ہے جو پورے علاقے کی زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ کہانی بھی اسی قسم کی رات کی ہے جب ایک بیوہ عورت اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ محلہ مہوا کھیرا کالونی میں رہتی تھی۔ رسیدہ ایک 2 بچوں کی ماں اپنی زندگی کی سختیوں سے تھکی ہوئی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد اس کے لیے زندگی ایک مسلسل جدوجہد بن چکی تھی۔ بچے، سسرال کے معاملات اور معاشرتی ذمہ داریاں، ہر چیز اس پر ایک بوجھ کی طرح تھی، لیکن دل کی تنہائی نے اسے ایک نئے تعلقات کی طرف کھینچ لیا۔ چند ماہ پہلے رسیدہ کی ملاقات ایک سہیل نامی نوجوان سے ہوئی جو پینٹر تھا علی گڑھ میں، اور علی گڑھ میں ہی اس کی رہائش تھی۔ ابتدا میں صرف فیس بک پر بات چیت تھی، لیکن جلد ہی یہ تعلقات گہرا ہو گیا۔ سہیل اکثر رسیدہ کے گھر پینٹنگ کے بہانے آتا، مگر دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کشش پیدا ہو چکی تھی۔ دراصل دونوں کے بدلے ہوئے نام ہیں، جبکہ دونوں الگ الگ مذاہب سے آتے ہیں۔ جمعہ کی رات تقریباً 1 بجے رسیدہ نے سہیل کو میسج کیا، آ جاؤ، سب سو گئے ہیں، ہم تھوڑی دیر اکیلے وقت گزاریں گے۔ سہیل بغیر دیر کیے رسیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ رسیدہ نے اپنے دونوں بچوں کو ایک کمرے میں سلا دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ پھر وہ سہیل کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ کمرے کی خاموشی میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ رسیدہ اور سہیل نے ہاتھ پکڑے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اپنی چھپی ہوئی محبت کے جذبات کا اظہار کر دیا۔ رسیدہ نے کہا، ہمیں یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ سہیل نے جواب دیا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رسیدہ، تمہاری ہر خوشی، ہر درد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے یادگار بن گیا۔ دل کی دھڑکن، ہاتھوں کی قربت اور خاموشی میں چھپی محبت، سب کچھ ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اچانک کمرے سے ہلکی سی آواز آئی۔ رسیدہ کے سسر، جو کچھ شور سن کر جاگے تھے، شک کے عالم میں کمرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان کی بہو ایک نوجوان کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں موجود تھی۔ سسر کی چیخ نے محلے کو جگا دیا۔ پڑوسی بھی شور سن کر باہر نکل آئے۔ مشتعل ہجوم نے سہیل کو گھیر لیا۔ لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے اس کی پٹائی شروع ہو گئی۔ سہیل چیخ رہا تھا، مگر کوئی اس کی آواز سن نہیں رہا تھا۔ رسیدہ کو بھی احساس ہوا کہ اس کی محبت اور جذبات کی سزا اس نوجوان کو مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے سہیل کا موبائل فون چھینا، جس میں رسیدہ کے کچھ اشتعال انگیز ویڈیوز اور تصاویر موجود تھی۔ یہ منظر پورے محلے کے لیے سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ پولیس کو اطلاع ملی اور تھانے کے اہلکار موقع پر پہنچے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے سہیل کو مشتعل ہجوم کے چنگل سے بچایا۔ تھانے لے جا کر تفتیش کے دوران رسیدہ نے تمام الزامات سہیل پر ڈال دیا اور خود کو بے قصور ظاہر کیا۔ یہ واقعہ علی گڑھ کے محلے میں ایک سبق بن گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی دوستی اور چھپ کر ملاقاتیں معاشرت میں مسائل پیدا کرتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر رسیدہ بیوہ تھی تو اسے کھلے دل سے شادی کر لینی چاہیے تھی، چھپ کر تعلقات رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رسیدہ اور سہیل کا تعلق مختلف کمیونٹی سے تھا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ اور بھی حساس ہو گیا۔ معاشرتی دباؤ، مذہبی اور سماجی توقعات نے اس تعلق کو اور بھی خطرناک بنا دیا۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ محبت اور جذبات انسانی زندگی کا حصہ ہے، مگر ان کے اظہار کے لیے معاشرتی حدود اور اخلاقیات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ چھپ چھپ کر تعلقات، سوشل میڈیا کی اندھی دوستی اور معاشرتی دباؤ کسی طرح ایک خاندان کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ اس کی مثال ہے۔ واقعی دوستو، اگر اس بیوہ عورت کو اتنی طرب تھی، اپنے پیار کی اتنی شدت تھی، تو اپنے قوم میں کسی لڑکے کو دیکھ کر یا کسی اپنے عمر والے کو دیکھ کر شادی کر لیتی۔ ایسے ملنے سے کیا فائدہ، جس سے خود کی بھی بدنامی ہو، ان بچوں کی بھی بدنامی ہو اور سماج میں ہمیشہ کے لیے سر جھک جائے۔ دوستو، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔